ہاتھ پر چھری رکھے کومل آنکھیں بند کیے کھڑی تھی. بس کسی بھی پل وہ اپنے ہاتھ کی نسوں کو کاٹنے والی تھی. کانوں میں لوگوں کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں. نام کومل ہے لیکن حالت دیکھو اس کی. 100 کلو سے اوپر کی وزنی ہاتھی ہے. آنکھوں سے 2 آنسو بہے تھے اور کومل نے چھری کا دباؤ بڑھایا تھا. لیکن اسی لمحے اسے اپنی ماں کی آواز سنائی تھی. کومل کہاں ہو تم؟ بابا بلا رہے ہیں. جلدی سے اس نے چھری کو کمر کے پیچھے چھپایا کہ کہیں اس کی ماں یہ نہ دیکھ لیں. جی ماما آتی ہوں. بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل کرتے اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی چھری پہ ڈالی اور پھر اسے واپس دراز میں رکھتے وہ کچن سے باہر نکلی. آ جاؤ میری بیٹی، بہت بڑی خوشخبری ہے تمہارے لیے. اس کے بابا کے چہرے پہ بے انتہا خوشی تھی اور وہ حیران تھی کیونکہ آج تک اس کے وزن، اس کی حالت کی وجہ سے باپ نے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی. وہ بھی اسے مصیبت ہی سمجھتے تھے. اس لیے وہ حیرانی سے ان کے آگے بیٹھ گئی. خانزادہ انڈسٹریز کے اکلوتے بیٹے دراب خانزادہ کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا میری بیٹی اتنے نصیب والی ہوگی. دراب کے نام پر کومل بری طرح اچھلی. دراب خانزادہ سے اس کی 1 ہفتہ پہلے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی اور وہ ایک انتہائی ہینڈسم اور جوان لڑکا تھا. بھلا اس کے لیے کومل کا رشتہ کیسے آ سکتا تھا؟ کومل صرف نام کی ہی کومل تھی. وزن تو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. نہ جانے اسے ایسی کون سی بیماری تھی کہ ہوا بھی اس کا وزن بڑھا دیتی تھی. کھانا تو بہت دور کی بات ہے. بابا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ دراب خانزادہ کا پروپوزل میرے لیے. اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ کے ساتھ چہرے پہ گھبراہٹ بھی تھی. نہیں بیٹی، مجھے کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ جہانگیر خانزادہ جو دراب کے دادا ہیں انہوں نے خود تمہارے لیے رشتہ ڈالا ہے. بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے. مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. ویسے بھی تمہارے لیے اچھے رشتے آنا مشکل ہے، اس لیے مجھے تو دراب کا رشتہ آسمان سے اتری رحمت لگ رہا ہے. بس اب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونی چاہیے. اپنی بیوی کو حکم سناتے کومل کے والد فیصل پیرزادہ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا. کومل کی ماں کے تو خوشی سے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. انہوں نے محبت سے بیٹی کو گلے لگا لیا تھا. یہ فیصل کے ساتھ ان کی دوسری شادی تھی اور کومل ان کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی. کومل کا جو اصلی ددیال تھا وہاں تقریباً سبھی بہت زیادہ موٹے تھے اور شاید یہ موٹاپا کومل کو وہیں سے ملا تھا. وہ کتنا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی لیکن اس کا وزن بڑھتا ہی چلا جاتا تھا. فیصل صاحب سے کومل کی ماں کی اور بھی 2 بیٹیاں تھیں لیکن وہ دبلی پتلی، نازک اور بے انتہا خوبصورت تھیں اور یہی وجہ تھی کہ نہ وہ کومل کو پسند کرتی تھیں اور نہ یہ دنیا کومل کو جینے دیتی تھی. دراب کے رشتے کا سن کر کومل کو لگنے لگا کہ شاید اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں. اس نے ایک بار پھر خود کو دبلا کرنے کی بے انتہا کوششیں شروع کر دیں. لیکن 1 مہینے بعد ہی شادی رکھ دی گئی تھی، اس لیے کوئی خاطر خواہ فرق نہ پڑا. پھر کچھ باڈی بھی ایسی تھی کہ جلدی پتلے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. شادی والے دن وہ تیار ہو کر آئینے کے آگے کھڑی ہوئی تو غور سے خود کو دیکھنے لگی. بھلے ہی وہ موٹی تھی لیکن اس کے چہرے پہ غیر معمولی خوبصورتی تھی. نین نقش انتہا کے کھڑے تھے، آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں. یہ اور بات کہ اس کی کھڑی ناک اس کی گول مٹول گالوں میں دب چکی تھی. آئینے میں خود کو دیکھتے وہ شرارے کی قمیض کو ہاتھوں سے پکڑ کے نیچے کھینچنے لگی جو اس کے بڑے سے پیٹ کی وجہ سے بار بار اوپر چڑھ رہی تھی. کتنی بھی اوپر کر لو یہ قمیض کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا یہ پیٹ چھپ نہیں سکتا. پیچھے سے آتی فاریہ کی آواز پہ کومل بری طرح اچھلی تھی اور پھر آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے. فاریہ نے ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا. وہ کومل کی چھوٹی بہن تھی لیکن دشمنوں سے زیادہ بدتر تھی. قریب آتے ہی اس نے کومل کی شرٹ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچا اور پھر زور سے ہنسی. یہ تو بتاؤ کتنے دن کے لیے سسرال جا رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے 1-2 دن میں ہی واپس آ جاؤ گی. فی الحال دراب کی آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی ہے. سمجھ نہیں آتا تم نے کون سا جادو کیا ہے جو اس نے تمہارے لیے رشتہ بھیج دیا. خانزادہ خاندان کہیں اندھا تو نہیں ہے؟ فاریہ کے اس لہجے اور انداز پہ کومل کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی. بہن کے آگے وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ پائی.
جبکہ وہ نہ صرف بہت پڑھی لکھی بلکہ بہت ہی زیادہ قابل بھی تھی، مگر لوگوں کے تمسخرانہ انداز اور طنزیہ جملوں نے اس کی زبان اور اس کے سیلف کانفیڈنس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھیں۔ ابھی بھی آنسو چھپاتے اس نے منہ پھیرا اور پھر باہر سے بلاوا آ گیا۔ بارات آ چکی تھی، سب مہمان بھی آ گئے تھے، بس کومل کو اسٹیج پہ لے جانا تھا۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو پکڑا، اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ نظریں جھکائے وہ گھر سے باہر لان میں آئی جہاں پورا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، لیکن دل الگ ہی طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خوشی نہیں تھی بلکہ یہ پریشانی تھی۔ لوگوں کی نظریں جس طرح سے اس پہ پڑ رہی تھیں اور جو سرگوشیاں اسے سنائی دے رہی تھیں، اس کے بعد اس کا سارا ہی کانفیڈنس جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ارے دیکھو تو صحیح، پتہ نہیں خانزادہ خاندان نے کیا دیکھ کے اسے پسند کیا، کہاں دراب اور کہاں کومل۔ نہ جانے ایسے اور کتنے جملے اس نے بڑی مشکل سے برداشت کیے اور اسٹیج تک پہنچی۔ نکاح کا عمل شروع ہوا۔ نکاح کے بعد جب دراب کو اسٹیج پر لا کے اس کے برابر میں بٹھایا گیا تو لوگوں کی دبی دبی ہنسی اور دراب کے اوپر ان کا افسوس۔ کومل کے لیے تو سانس لینا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ اس کے سارے جسم سے پسینے پھوٹ رہے تھے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور نظریں جھکائے وہ بس مٹی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا اور کس طرح سے رخصتی ہوئی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بس کسی روبوٹ کی طرح اپنی ماں کے حکم پر عمل کرتی چلی گئی اور رخصت ہو کر سسرال پہنچ گئی۔ یہ ایک عالی شان بڑا سا گھر تھا جہاں دراب کے علاوہ اس کی ماں فریحہ اور دادا جہانگیر خانزادہ رہتے تھے۔ سسرال میں پہنچتے ہی اسے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دراب تو اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوا تھا۔ دادا جان، میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اب اس موٹی کو آپ ہی سنبھالیں۔ اس کے منہ پہ اسے موٹی کہتے ہوئے وہ واپس باہر نکل گیا تھا اور کومل کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پہ آسمان گرا دیا ہو۔ اگر وہ اس شادی سے اتنا ہی ناخوش تھا یا کومل کا موٹاپا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا تو پھر اس نے شادی کیوں کی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے کومل کے اندر آگ لگا دی تھی۔ جہانگیر خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کیا۔ آ جاؤ میری بیٹی، چھوڑو دراب کو، وہ تو بس مذاق کرنے کا عادی ہے، تھوڑی دیر میں خود ہی واپس آ جائے گا۔ چلو فریحہ، بہو کو کمرے میں لے کے جاؤ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے دراب کی ماں کو مخاطب کیا جو غصے میں لال چہرہ لیے کھڑی تھی۔ بابا آپ ہی اس کے نخرے اٹھائیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بھی پاؤں پٹختی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کومل نے آنسو بھری نظروں سے سر اٹھا کے اپنے سامنے کھڑے اس بوڑھے کو دیکھا جو اب وہاں اکیلا اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میری بہو تو ہمیشہ سے ہی نک چڑی ہے، یہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، تم جا کے آرام کرو، کچھ دیر بعد دراب بھی آ جائے گا۔ ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا اور وہ اپنا لہنگا اٹھائے بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں پہنچی جو شاید سجایا گیا تھا لیکن اس وقت وہ اجڑا ہوا تھا۔ پھولوں کی لڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ پڑی ہوئی تھیں اور اسے بتا رہی تھیں کہ اس کی اوقات کیا ہے، دراب کی نظروں میں وہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ پہ ضبط کے پہرے بٹھائے اور اپنا لباس تبدیل کرتے خود ہی سے بستر پہ لیٹ گئی۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزرا۔ 2 گھنٹے بعد دراب واپس لوٹا۔ کمرے کا دروازہ اتنی زور سے پٹخ کے بند کیا کہ وہ اچھل کے رہ گئی۔ دراب نے اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکا، اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بستر پہ لیٹنے کی؟ یہ صوفہ نظر آ رہا ہے، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ انگلی سے اشارہ کرتے اس نے کومل کو صوفے کی طرف دکھایا، لیکن پھر اگلے ہی پل خود ہی زور زور سے ہنسنے لگا۔ کتنا بے وقوف ہوں میں، تمہارا وزن تو دیکھو، جسامت تو دیکھو، تم کہاں اس صوفے پہ آؤ گی؟ تمہاری تو آدھی کمر بھی نہیں آئے گی صوفے پہ۔ کومل نے اپنے رونے کو کنٹرول کیا اور آہستگی سے پوچھنے لگی، میرا قصور کیا ہے؟ اگر آپ کو میرے وزن سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ دراب جو واش روم کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنے شوق سے یہ شادی کی ہے؟ دادا جان نے مجھے مجبور کیا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ سچائی اس کے منہ پہ تھوکتے ہوئے واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس لوٹا تو
کومل بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ سڈول بازو، چوڑی کمر، یقیناً وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ اس کی باڈی شیپ، اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ کومل کو احساس ہو رہا تھا کہ دراب کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے۔ کچھ دیر پہلے جو نفرت اور غصے کے جذبات اس کے دل میں اٹھ رہے تھے، وہ دراب کی باڈی دیکھ کر خود ہی ختم ہو گئے تھے۔ دراب جو آئینے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا، اس نے کومل کی نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ برش ایک طرف رکھتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کومل کے نزدیک آیا۔ کومل کو لگا وہ اسے اٹھا کے کمرے سے باہر پھینک دے گا، لیکن اگلے ہی پل وہ حیرت سے پاگل ہوئی، کیونکہ دراب اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے بستر پہ لٹا چکا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے کومل کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ دراب کو خود سے دور کرنا چاہتی تھی، جو اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجبوری میں یہ رشتہ بنا چکا تھا، پھر وہ اس کے قریب کیوں آ رہا تھا؟ لیکن چاہ کر بھی وہ دراب کو اپنا حق وصول کرنے سے نہ روک سکی۔ لائٹ بند کرتے ہی وہ کومل سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، اور پھر جب وہ دور ہوا تو ایک گندی گالی کومل کو دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ کومل ہکا بکا رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے جو دیوانوں کی طرح اس کے وجود پر حاوی تھا، وہ اس کی ذات پہ کیچڑ اچھال کے جا چکا تھا۔ ساری رات وہ سسکتی رہی، شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ پھر اگلی صبح اسے پتہ چل گیا کہ یہ شادی کیوں کی گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر دراب کے دادا نے ایک کاغذات کا پلندہ اس کے آگے رکھ دیا۔ بیٹی، یہ چند پیپرز ہیں، ان پہ سائن کر دو۔ کومل حیران تھی کہ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں۔ اس نے فائل اٹھائی اور اسے پڑھنے لگی، لیکن دراب کے دادا نے بیچ میں ہی اسے ٹوک دیا۔ اتنا وقت نہیں ہے، لائر آنے والا ہے، تم بس سائن کر دو۔ کچھ جائیداد تمہارے نام کی ہے، یہ اسی کے کاغذات ہیں۔ جہانگیر خانزادہ کی بات پہ کومل ٹھٹک گئی۔ جی دادا جان، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے مرحوم بابا نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا کہ کسی بھی پیپر پر بنا پڑھے سائن نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں کہ پیپرز پہ کیا لکھا ہے۔ یہ سنتے ہی جہانگیر خانزادہ کے ماتھے پہ بل بڑھ گئے۔ بہت ہی ناشکری عورت ہو تم، میں نے تم جیسی عورت کو اس گھر میں لا کے بٹھایا، اپنی بہو بنایا، تمہیں عزت دی، اور تم مجھ سے ایسی بات کر رہی ہو۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے وہ فائل کھینچ لی اور غصے میں ایک طرف پھینک دی۔ ان کی اس حرکت پہ کومل ششدر رہ گئی تھی۔ دادا جان پلیز ناراض نہ ہو، میں بس ایک نظر ڈال لوں پھر سائن کر دوں گی۔ وہ ان کی ناراضگی پہ پریشان ہوئی تھی، لیکن جہانگیر خانزادہ بنا کچھ کہے ٹیبل سے اٹھ کے چلے گئے اور جاتے جاتے فائل بھی ساتھ لے گئے تھے۔ کومل کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس فائل میں کچھ ایسا تھا جو شاید اس کے پڑھنے کے لائق نہیں تھا، اور شاید یہی فائل وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے خوبصورت اور ہینڈسم پوتے کو اس کے ساتھ نکاح پہ مجبور کیا تھا۔ اس شادی کا اچھا خاصا خلاصہ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن اسی شام کو کومل کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے جب جہانگیر خانزادہ نے اسے کمرے میں بلایا اور ساتھ ہی اس فائل پہ دستخط کرنے کا حکم سنایا۔ وہ ایک بار پھر بضد ہوئی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اگر تم نے دستخط نہ کیے تو تمہارا اور دراب کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کل رخصت ہو کر آئی تھیں، آج طلاق لے کے واپس جاؤ گی۔ جہانگیر خانزادہ کے اس جملے پہ وہ لرز کے رہ گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے شوہر پہ ڈالی جس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس ایک طرف خاموش بت بنا کھڑا تھا۔ کومل نے فائل اٹھائی اور غور سے اسے پڑھنا شروع کیا، اور اگلے پیج پہ اسے شادی کا مطلب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اور پھر اس نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھتے غور سے اپنے شوہر اور اس کے دادا کو دیکھا۔ معافی چاہتی ہوں دادا جان، جو آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا، میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کر سکتی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ جہانگیر خانزادہ کو اس انکار کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ حیران تھے، جبکہ دراب غصے میں بول پڑا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس مصیبت کو میرے سر پہ مسلط نہ کریں۔ بتائیں اب کیا حاصل ہو گیا آپ کو اس شادی سے؟ ایک دستخط بھی نہ کروا سکے آپ اس سے؟ سارا زور بس مجھ ہی پہ چلتا ہے آپ کا۔ دراب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ شاید اسے بہت ہی زبردستی سے اس رشتے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، اگر اس پر دستخط نہیں کیے تو ابھی اور اسی وقت
تمہیں تمہارے سامان سمیت باہر پھینکوا دوں گا۔ کومل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، معاف کیجیے گا دادا جان، لیکن میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کروں گی۔ جہانگیر خانزادہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھے اور دھاڑتے ہوئے بولے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے ابھی کے ابھی۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو ہمارے فیصلوں کے خلاف کھڑی ہو جاؤ؟ ہم نے تم پہ احسان کیا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی کے لیے تو کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ دراب بھی اسی لمحے بولا، دادا جان اب تو میں ایک پل بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا، اسے اس کمرے سے نکالیں اور گھر سے بھی۔ کومل کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹی رہی۔ 2 نوکروں نے آ کے اس کا سامان بیگ میں ڈالا اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر باہر گلی میں پھینک گئے۔ وہ حواس باختہ کھڑی رہ گئی، جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے سوتیلے بابا ہی اس کے لیے سہارا بنیں گے۔ وہ حالات سے ہاری ہوئی اپنے میکے پہنچی۔ فیصل پیرزادہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولے، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی، میرے پورے کاروبار تعلقات کو داؤ پہ لگا دیا۔ تمہارے انکار نے مجھے خانزادہ خاندان کے سامنے جھکنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ جاؤ واپس مت آنا۔ تم میری بیٹی ہو کے بھی میرے لیے باعث ننگ بن گئی ہو۔ کومل نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جی میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں نے بس وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ اگر میں ان کی بات مان لیتی تو شاید وہ ساری زندگی مجھے نوکرانی بنا کے رکھتے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا سوتیلا باپ اس کی بات کو سمجھے گا، مگر فیصل پیرزادہ نے سختی سے کہا کہ میرے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں، جاؤ جہاں چاہو مر جاؤ۔ ماں بھی کمرے سے نکلی، لیکن انہوں نے بھی رخ موڑ لیا اور کہا کہ کومل ہم پہ رحم کرو، ہمیں مزید بدنام نہ کرو، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ کومل کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ اپنے ہی گھر کے دروازے کے باہر کھڑی روتی رہی، لیکن کوئی اس کے آنسو پہنچنے والا نہ تھا۔ ساری رات اس نے فٹ پاتھ پہ گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس کے ذہن میں ایک پرانی دوست کا خیال آیا جو دوسرے شہر میں شادی کے بعد بس گئی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا، بڑی مشکل سے اس کا نمبر ڈھونڈ کے کال ملائی۔ دوسری طرف سے ہنا کی آواز آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ساری کہانی سنائی تو ہنا نے اسے کہا کہ کومل تم فکر نہ کرو، تم میرے پاس آ جاؤ، یقیناً کوئی نہ کوئی بہترین راستہ مل ہی جائے گا، تم تو پڑھی لکھی اور قابل بھی بہت ہو۔ ہنا کے حوصلہ دلانے پہ کومل نے تھوڑے پیسے سنبھالے اور بس میں بیٹھ کے دوسرے شہر چلی گئی۔ راستے بھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ضد بھی جاگ رہی تھی کہ اب وہ اپنی پہچان خود بنائے گی، اب وہ کسی کے سہارے کی منتظر نہیں رہے گی۔ چاہے زندگی جتنی بھی کٹھن ہو، وہ ہار نہیں مانے گی۔ اسے بہت دکھ تھا کہ اس کے سوتیلے باپ نے اس پہ ذرا رحم نہیں کیا، نہ اسے اس کی ماں سے ملنے دیا۔ کومل نے یہاں آ کے ہنا کے ساتھ رہتے ہوئے ایک چھوٹی سی کمپنی میں ریسیپشنسٹ کی نوکری شروع کر دی۔ صبح سویرے وہ ڈرتے ڈرتے نکلتی، شام ڈھلے تھکی ہاری واپس آتی، لیکن دل میں سکون تھا کہ اب وہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے۔ ہنا بھی اس کا ساتھ دیتی رہی اور اس کو ہر وقت حوصلہ دیتی کہ ہمت نہ ہارنا، زندگی تمہیں نئے راستے ضرور دکھائے گی۔ لیکن ابھی بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ کومل کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کبھی چکر آتے، کبھی الٹیاں ہو جاتی اور اکثر کام کے دوران اسے بیٹھنا پڑ جاتا۔ ہنا نے پریشانی سے کہا کہ کومل یہ عام کمزوری نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ وہ اسے زبردستی کلینک لے گئی، ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ آنے پر جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ کومل حاملہ ہے تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کی فضا جیسے گھومنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر نے بڑے آرام سے کہا کہ آپ کے 3 ہفتے ہو چکے ہیں، آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہنا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کومل یہ خوشی ہے، لیکن کومل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بس اتنا بول سکی کہ یہ خوشی نہیں ہے ہنا، یہ بوجھ ہے، یہ اس رشتے کی نشانی ہے جس نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے باہر نکالا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ کس راستے پہ جاؤں؟ لوگوں کی نظریں میرا کیا حال کریں گی؟ ہنا نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے یہ امانت تمہیں دی ہے اور وہی تمہیں ہمت بھی دے گا۔ تم چاہو تو یہ بچہ تمہاری زندگی کا سہارا بھی بن سکتا ہے۔
کومل خاموش رہی، لیکن دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کبھی سوچتی تھی کہ یہ بوجھ ہے، کبھی لگتا تھا کہ یہ ہی اس کے جینے کی وجہ ہے۔ رات گئے جب وہ بستر پہ لیٹی تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور کومل کی زندگی میں ایک نیا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ شروع میں یہ خبر سن کے تو وہ گنگ رہ گئی تھی، لیکن ہنا نے اسے تسلی دی کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، مگر ساتھ ہی یہ حقیقت تھی کہ اس کے جسم پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے سے بھاری جسم اب 2 گنا تیز رفتاری سے موٹا ہو رہا تھا۔ گلی محلے میں جب وہ نکلتی تو لوگ نظریں گھما کے کھل کر اس پر ہنستے۔ کومل کا دل ٹوٹنے لگتا، لیکن وہ خود کو سنبھال لیتی کہ اب اس کے پیٹ میں جو 2 زندگیاں ہیں وہی اس کا سہارا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہنا کے سامنے کہتی کہ کاش میں عام عورتوں کی طرح پتلی ہوتی، کاش لوگ مجھے طنز کے بجائے عزت کی نظر سے دیکھتے۔ ہنا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ لوگ جو مرضی کہیں، تمہیں اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ لیکن جسمانی بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ نوکری پہ جانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ پہلے وہ ریسیپشن پہ بیٹھ کے دن گزار لیتی تھی، مگر اب چلنے پھرنے میں سانس پھولنے لگتی تھی۔ کمر اور پاؤں میں سوجن آ گئی، اور 6 مہینے میں تو حالت یہ ہو گئی کہ صبح دفتر پہنچنے کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ وہاں رکنا ممکن نہیں رہتا تھا۔ ہنا نے کمپنی کے مالک سے بات کی اور ان کی مہربانی تھی کہ نوکری سے نکالنے کے بجائے چھٹی دے دی گئی۔ لیکن اس کے بعد کومل کے دن اور زیادہ کٹھن ہو گئے، کیونکہ اب وہ دن رات اپنے وزن اور بڑھتے ہوئے پیٹ کے ساتھ گھر میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک طرف جسمانی تکلیف، دوسری طرف لوگوں کی تضحیک، لیکن دل کے کسی کونے میں امید کی چھوٹی سی شمع جل رہی تھی کہ شاید یہ بچے ہی اس کے لیے نئے سفر کا آغاز ثابت ہوں گے۔ ہنا نے واقعی سگی بہن سے بڑھ کے کومل کا سہارا بن کے دکھایا تھا۔ ڈیلیوری کے دن وہ ہسپتال میں اس کے ساتھ کھڑی رہی، اور جب کومل نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو جنم دیا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کومل کے لیے یہ لمحہ زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ جب وہ ہنا کے ساتھ گھر لوٹی تو دل سے وہ تمام زخم مٹ چکے تھے جو زمانے کی باتوں نے اسے دیے تھے۔ اب اسے نہ لوگوں کے طعنے یاد تھے، نہ وہ ساری تکلیفیں جو بڑھتے وزن کے ساتھ جھیلنی پڑی تھیں۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ وہ 2 معصوم کلیوں کی ماں بن چکی ہے، اور انہی کے لیے جینا اس کا مقصد ہے۔ ہنا کا شوہر پردیس میں تھا، اس لیے ہنا کو بھی ایک سہارا مل گیا اور کومل کو بھی چھت اور اپنائیت۔ دونوں نے مل کے بچوں کی پرورش شروع کی، مگر انہی دنوں کچھ حیرت انگیز ہونے لگا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد جب عورتیں عام طور پہ اور زیادہ کمزور اور بھاری ہو جاتی ہیں تو کومل کے ساتھ الٹ ہوا۔ اس کا جسم دن بدن ہلکا ہوتا چلا جا رہا تھا، چہرے پہ چمک واپس آ رہی تھی اور کمر کا بھاری پن پگھلنے لگا تھا۔ شروع میں اس نے سوچا کہ شاید یہ وقتی ہے، لیکن وقت گزرتا گیا اور اس کا وزن خود بخود گھٹنے لگا۔ نہ اس نے کوئی خاص ڈائٹ کی تھی، نہ ورزش، نہ کسی دوا کا سہارا لیا۔ ہنا بھی حیران تھی اور اکثر مذاق میں کہتی تھی، کومل لوگ دنیا بھر کے نسخے آزما کے بھی پتلے نہیں ہوتے، اور تمہارے ساتھ یہ کمال بس ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کومل شیشے میں خود کو دیکھتی تو حیرت سے سوچتی کہ جیسے رب نے اس کی قسمت کا بوجھ اتار کر اسے نئی زندگی تحفے میں دے دی ہو۔ وہ اندر سے جانتی تھی کہ یہ سب کچھ شاید اس کے صبر اور ان 2 معصوم بچوں کی برکت ہے جو اس کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ 1.5 مہینہ گزرا تو کومل نے دوبارہ نوکری جوائن کر لی۔ ہنا اور اس کے شوہر کے پاس اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ کومل کے جڑواں بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سنبھالتے، اور یہی سہارا کومل کے لیے سب سے بڑی آسانی بن گیا، ورنہ وہ کبھی اتنے چھوٹے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے باہر نوکری کے لیے نہ جا پاتی۔ دن گزرتے گئے اور زندگی کا وہ شور جو ایک وقت میں ناقابل برداشت لگتا تھا اب آہستہ آہستہ معمول کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ کومل خود بھی حیران تھی کہ کیسے سب کچھ ایک دم بدل رہا ہے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، ہنا ان کا ہر لمحے خیال رکھتی تھی، اور دفتر میں کومل اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم پر پہلے جیسا بوجھ نہیں رہا، وہ پتلی ہونا شروع ہو گئی تھی،
اور جب یہ تبدیلی سب کو نظر آنے لگی تو اس نے مزید خود کو بہتر بنانے کے لیے جم جوائن کر لیا۔ وہاں کی باقاعدہ روٹین اور محنت نے 6 مہینے کے اندر اسے ایسے سائز تک پہنچا دیا جس کا وہ شاید کبھی خواب میں بھی تصور نہ کر پاتی۔ ہر روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرتی۔ یہ وہی کومل تھی جسے کچھ عرصہ پہلے لوگ راستوں میں روک کے مذاق بناتے تھے، اور آج وہ ایک ایسی شکل میں کھڑی تھی جس پہ رشک کیا جا سکتا تھا۔ ہنا کو بھی حیرت رہتی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا، لیکن دل کے اندر ایک چبھن ایسی تھی جو کسی طور ختم نہیں ہو رہی تھی۔ 6 مہینے گزر جانے کے باوجود کومل کے کسی گھر والے نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا، نہ اس کے باپ نے خبر لی، نہ ماں نے کوئی سلام بھیجا، اور نہ وہ شخص سامنے آیا جس کے بچے وہ دن رات اپنے سینے سے لگا کے سوتی تھی۔ یہ خاموشی اس کے دل پہ بوجھ کی طرح رہتی، لیکن اس نے سیکھ لیا تھا کہ اب وہ شکایتیں دل میں دفن کرے گی اور زندگی صرف ان 2 ننھے وجودوں کے گرد گھمائے گی جو اس کے بغیر ادھورے تھے۔ 2 سال تک زندگی جیسے ایک خواب کی طرح گزرتی رہی۔ بچوں کی پرورش، ان کی معصوم شرارتیں، دفتر کی مصروفیات اور ہنا کی بے پناہ محبت نے کومل کو سکون دیا تھا۔ دونوں جڑواں بچوں کی دوسری سالگرہ ہنا نے بڑی دھوم دھام سے منائی۔ ہر طرف خوشیاں تھیں۔ کومل کی آنکھوں میں وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، مگر خوشیوں کا یہ تسلسل زیادہ دن قائم نہ رہ سکا۔ ہنا کے شوہر ربانی نے پردیس سے ویزا اور ٹکٹ بھیجا تھا۔ کئی برس سے کوشش جاری تھی، مگر ہر بار رکاوٹ آ جاتی تھی۔ اس بار سب کچھ تیار تھا اور ہنا کو شوہر کے پاس جانا ہی تھا۔ یہ خبر سنتے ہی کومل کی دنیا جیسے بدل گئی۔ ہنا اس کے لیے صرف ایک دوست نہیں بلکہ اس کی سگی بہن کی طرح تھی، اس کی ڈھال، اس کا سہارا، اس کا گھر۔ ہنا کے بغیر جینا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہنا کے جانے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ کومل کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ بچوں کو اکیلے کیسے سنبھالے گی، خود نوکری کرے، گھر سنبھالے، اور سب سے بڑھ کر یہ تنہائی کا خوف۔ اس کے بچے بھی ہنا کے گلے لگے بغیر سو نہیں پاتے تھے، وہ بھی ہنا کے بغیر اپنے دن کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ہنا نے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کے نرمی سے کہا، کومل، اب تمہیں اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ سب کچھ بدل چکا ہے، تمہارا وہ روپ اب نہیں رہا، تم مضبوط ہو گئی ہو، تمہارا شوہر بھی تمہیں دیکھ کے اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن کومل کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ماضی اب لوٹ کر اسے سکون نہیں دے سکتا۔ وہ سب لوگ جنہوں نے 2 سال تک خبر نہ لی، وہ آج اچانک کیسے بدل جائیں گے۔ ہنا رخصت ہو گئی، بچے دیر تک اس کی گود ڈھونڈتے رہے، کومل بھی ساری رات جاگتی رہی، مگر صبح جب اس نے اپنے آنسو پہنچے تو اس کے چہرے پہ ایک نیا عزم تھا۔ اس نے سامان سمیٹا، پرانے بوجھ دل سے اتارے اور واپسی کا فیصلہ کیا، مگر یہ واپسی کمزوری کے ساتھ نہیں بلکہ ایک نئے مقصد کے ساتھ تھی، کیونکہ اب وہ صرف کومل نہیں بلکہ ایک ماں بھی تھی اور اسے اپنے بچوں کے لیے ایک نئی دنیا بنانی تھی۔ وہ سامان سنبھالے، دونوں بچوں کو ساتھ لیے۔ جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی تو سانسیں بے ترتیب تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو اندر سے اس کی سوتیلی بہن باہر نکلی۔ نگاہ سامنے پڑی تو پل بھر کو وہ ٹھٹک گئی۔ دروازے پہ کھڑی عورت کو پہچان ہی نہ سکی، اس کے نقش بدل چکے تھے۔ وہ کومل جسے لوگ پہلے مذاق کا نشانہ بناتے تھے اب بالکل ہی اور روپ میں کھڑی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، تراشیدہ خد و خال اور ایک پر اعتماد چہرہ۔ بہن نے حیرت سے پوچھا، کون ہیں آپ؟ یہ سن کے کومل کے ہونٹوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے بچوں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کے دھیرے سے کہا، میں کومل۔ یہ سنتے ہی سامنے کھڑی بہن کے قدم ڈگمگا گئے، آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پہ حیرت، جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ کومل نے فاریہ کو ایک سائیڈ پہ ہٹایا اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں اس کی ماں موجود نہیں تھی۔ اس نے فاریہ سے ماں کے بارے میں پوچھا تو فاریہ نے بتایا کہ اس کے جانے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ انہیں یہ جھوٹ کہا گیا تھا کہ کومل کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور یہی صدمہ وہ برداشت نہ کر سکیں۔
کومل کو آج تک دراب سے ایسی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جو اس پل محسوس ہو رہی تھی۔ دراب کی وجہ سے اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی اور وہ یہ سمجھتی رہی کہ شاید دوسروں کی طرح اس کی ماں نے بھی اسے پرایا کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا سوتیلا باپ فیصل پیرزادہ وہاں آ گیا اور سامنے کومل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے پھٹ گئیں۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تو کومل نے فوراً جواب دیا، میں جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، جانا تو اب ان لوگوں کو پڑے گا جو میرے مرحوم باپ کی جائیداد پہ قابض ہیں، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ گھر میرا ہے اور وہ جائیداد بھی جس پہ آپ عیش کرتے ہیں، لیکن اب آپ کی عیش کے دن ختم ہوئے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ اور فاریہ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ یہ کاروبار اب میں خود سنبھالوں گی۔ وہ پورے قد کے ساتھ اپنے سوتیلے باپ کے سامنے کھڑی تھی اور ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ فیصل کو سب سے زیادہ دھچکا اس وقت لگا جب اس نے سامنے کھڑی کومل کو دیکھا، اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ وہی کومل ہے جو کبھی اپنے وزن اور لاچاری کے بوجھ تلے دبی رہتی تھی۔ اب وہ ایک پر اعتماد اور خوبصورت عورت کے روپ میں کھڑی تھی، اور ساتھ ہی 2 بچوں کی ماں بھی۔ یہی بات فیصل کو برداشت نہ ہوئی اور اس نے غصے میں الزام لگانے شروع کر دیے۔ کس کی اولاد لے کے آئی ہو؟ دراب کے نکاح میں ہوتے ہوئے گناہ کر کے لوٹی ہو، بے شرم۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب کومل کمزور نہیں رہی تھی۔ کومل نے اپنے سوتیلے باپ فیصل کو گھر سے نکال دیا اور ساتھ ہی فاریہ کو بھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے مرحوم والد کے خاص وکیل کو بلایا اور فیصل پیرزادہ کے نام پہ چلنے والے تمام جعلی کاغذات منسوخ کروا کر اصل دستاویزات اپنے نام کر لیں، اور ساتھ ہی خلا کے کاغذات بھی بنوانے کا حکم دے دیا۔ اب سب کچھ واضح تھا، جائیداد اور کاروبار پر صرف کومل کا حق تھا۔ ادھر دراب اور اس کے دادا تک یہ خبر جا پہنچی کہ کومل واپس آ گئی ہے، اور وہ بھی 2 بچوں کے ساتھ۔ یہ سن کے دراب کے دادا سے رہا نہ گیا، کیونکہ انہیں تو پوتے کی اولاد چاہیے تھی۔ اسی لالچ میں وہ خود کومل کے دروازے پہ آن پہنچے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کا مقصد صرف بچوں کو حاصل کرنا تھا اور ایک بار پھر کومل کی زندگی کو عذاب بنانا تھا۔ جہانگیر خانزادہ دراب کو زبردستی اپنے ساتھ پکڑ کے کومل کے پاس پہنچے، لیکن کومل کو دیکھ کے وہ دونوں ہی شاکڈ رہ گئے۔ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا، صرف آواز وہ تھی، باقی اس کا پورا جسم تبدیل ہو چکا تھا۔ کومل نے ان دونوں کو دھکے مار کے اپنے گھر سے نکلوا دیا تھا۔ خلا کے پیپرز کچھ ہی دنوں کے بعد دراب کو مل چکے تھے، مگر اب وہ کومل کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اب کومل حسین پری بن چکی تھی جو کسی بھی مرد کی خواہش ہو سکتی تھی۔ کومل نے کاروبار سنبھالنے کے ساتھ کچھ ایسے داؤ پیچ بھی کھیلے کہ دراب اب پوری طرح پھنس گیا اور اسے مجبوراً کومل کو چھوڑنا پڑا۔ کومل نے اپنے دونوں جڑواں بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کبھی وہ ماضی میں جھانکتی تو اسے افسوس ہوتا، اس نے پہلے ایسی ہمت کیوں نہیں کی؟ یہ سب کچھ تو پہلے بھی اسی کے نام پہ تھا، لیکن اپنے موٹاپے کی وجہ سے وہ ہمیشہ شرم سے اپنا سر جھکا کے رہی۔ اب اگر وہ جان چکی تھی کہ انسان کا رنگ روپ، اس کا دبلا یا موٹا ہونا کبھی بھی انسان کی کمزوری نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اصل طاقت اس کی سوچ اور اس کے دماغ میں ہے، نہ کہ اس کے جسم میں۔ آج وہ ایک کامیاب کاروباری بزنس وومن ہے جو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔